بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں راجہ نصیر ہوں اور آپ RNN ڈیجیٹل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کل اچھرے میں جو واقعہ پیش آیا ہے، کل دوپہر 1 بجے اگر خدا نہ خواستہ وہ واقعہ ہو جاتا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس کے جو اثرات مرتب ہونے تھے وہ انتہائی جو ہے وہ بھیانک تھے۔ ناظرین، ہوا کیا تھا کہ پورے واقعے کی جو تفصیلات ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بیسیکلی ایک عورت جو ہے، خاتون، وہ اچھرا بازار میں شاپنگ کرنے آتی ہے۔ آگے چل کے میں آپ کو مکمل تفصیلات بتاتا ہوں، لیکن اس لڑکی نے جو اپنے زیب تن کپڑے کیے ہوئے تھے وہ بیسیکلی اس کے اوپر عربک جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی۔ اب جو سب سے پہلے خبر وائرل ہونا شروع ہوئی تو اس میں بہت ساری جھوٹی باتیں سامنے آئیں کہ ایک عورت نے جو ہے وہ توہین کر دی ہے، نعوذ باللہ گستاخانہ اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور بہت ساری چیزیں۔ بیسیکلی ہم بہت زیادہ جذباتی ہیں اور ہم جو ہے وہ نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، ہم موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی موقع ملنا چاہیے۔ ناظرین، بیسیکلی اس لڑکی نے جو کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے وہ اس کے اوپر کیلی گرافی ہوئی تھی اور اس کے اوپر عربی زبان لکھی ہوئی تھی۔ اگر آپ کبھی سعودی عرب میں جائیں، آپ کا اتفاق ہو، سعودی عرب، مصر، یعنی کہ عرب کے جتنے بھی ممالک ہیں گرد و نواح میں، ان سب کے اندر جو ہے وہ عربی زبان بولی جاتی ہے۔ عربی زبان جو ہے وہ ہر ایک جگہ کے اوپر لکھی بھی جاتی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر کچن ہے تو کچن پر لکھی جائے گی، باتھ روم ہے تو باتھ روم کے اوپر لکھی جائے گی، مطلب سکول ہے تو سکول کے اوپر لکھی جائے گی۔ جیسے ہم اردو میں ہر چیز کا نام لیتے ہیں، اس طرح ان علاقوں میں عربک جو ہے وہ زبان مشہور ہے اور عربک زبان ہی چلتی ہے اور تمام جگہ پر جو ہے وہ تختیاں لگی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب کی جو ہے وہ ایک برانڈ ہے جو کہ کپڑوں کا کاروبار کرتی ہے اور وہ سعودیہ کی ہی کمپنی ہے جو کہ اس طرح کے عربک فونٹ والے کیلی گرافی جن کے اوپر ہوئی ہوتی ہے ڈریسز جو ہے وہ سیل کرتی ہے، اور وہ جو برانڈ ہے وہ پوری دنیا میں ظاہری سی بات ہے اپنا بزنس کرتے ہیں۔ تو عورت نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کے اوپر وہ کیلی گرافی ہوئی تھی اور اس کے اوپر جو الفاظ لکھے ہوئے تھے اس کا مطلب تھا حلوہ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سویٹ، میٹھی کھانے والی چیز۔ عورت کو نہیں پتہ تھا۔ اب جب وہ عورت اچھرا بازار میں گئی ہے تو اس نے جو کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے اس کے اوپر جو سٹائل تھا وہ لکھی بھی ہوئی، وہ لگ یوں رہا تھا کہ جیسے وہ عربی کی آیت ہے اور وہ لکھی بھی الٹی ہوئی تھی، یعنی کہ اس نے وہ یہ لگ رہا تھا کہ جیسے خدا نہ خواستہ اس نے کوئی بے ادبی کی ہے، لیکن بیسیکلی نہ تو وہ کوئی بے ادبی تھی نہ کچھ تھا، وہ صرف اور صرف ایک عربک برانڈ تھا جس کے اوپر یہ جو ہے وہ حلوہ جو ہے وہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، جو کہ ظاہری سی بات ہے آپ اور ہم اردو جاننے والے ہمارے سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ عربی نہیں جانتے۔ تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ توہین آمیز الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تو لوگ جو ہے وہ اس لڑکی کی جان لینے پر تل گئے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ کل واقعہ رونما ہو جاتا تو یقین کریں لاکھوں افراد روزگار کے سلسلے میں اس ٹائم سعودی عرب میں موجود ہیں، پوری دنیا میں موجود ہیں، تقریباً 1.25 کروڑ سے زائد پاکستانی اپنے بچوں کا رزق کمانے کے لیے، اور ان عربک ممالک میں جو موجود ہیں ان کے اوپر کے تاثرات جاننے تھے وہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور سعودی عرب نے ہمارے ساتھ وہ سلوک کرنا تھا کیونکہ سعودی عرب ہی ہمارا واحد دوست ملک جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ کل واقعہ رونما ہو جاتا تو آپ اندازہ لگائیں کہ سعودی عرب کے اندر کیا میسج جانا تھا اور انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا تھا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ابھی حالیہ ہمارا جو ملک ہے وہ انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے، جہاں پر اتنے بڑے ہمارے اوپر الزامات لگ رہے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی خبر ہو وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ تو جب یہ خبر جو ہے وہ پوری دنیا کی میڈیا کی زینت بنی ایک دم سے، یہ کل دوپہر 1 بجے کا واقعہ ہے، اور میں سلام اور سلوٹ پیش کرتا ہوں ہماری اس ASP کو جنہوں نے موقع کے اوپر جا کے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا کیا۔ اور اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ اس جو لڑکی ہے جو اپنے خامد کے ساتھ اچھرا بازار میں آئی تھی شاپنگ کرنے کے بعد، وہ ایک فروٹ چاٹ کی دکان کے اوپر پہنچی ہے تو فروٹ چاٹ والے نے بھی اس سے بدتمیزی کی
کہ آپ اٹھ جائیں، آپ بیٹھیں نا، وہاں پر جو ہے وہ اور بہت سارے مشتعل ہجوم کے لوگ آگے، وہاں پر مولوی حضرات بھی آئے۔ ہمارے علماء اکرام کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح جو ہے ہمیں ایک دم کسی کے اوپر قدغن لگا کے تو ہمیں اس طرح جو ہے وہ جنت کی ٹکٹ نہیں لینی چاہیے۔ جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کا کوئی کام جو ہے وہ سر انجام دے دیں گے تو ہم جو ہے وہ جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ ہم اپنے اندر جو گریبان میں نہیں جھانک رہے، ہم نے اپنی برائیوں کو کبھی نہیں دیکھا کہ ہر بندہ جو ہے وہ بے ایمانی، دھوکہ وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کی جو حرام کی کمائی، اس کے اوپر آپ حج اور عمرہ اور پتہ نہیں کون کون سے فلاحی کام کرتے پھر رہے ہیں۔ آپ اپنے گریبان میں ہم نہیں جھانکتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، جنت ہمیں کس طرح ملے گی۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں شارٹ کٹ مل جائے تو ہم اس طرح کا کام سر انجام دیں تو ہمیں جو جنت مل جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی آپ کی زندگی میں، آپ کے گرد و نواح میں اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے اس کو صبر اور تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اس کو قانون کے حوالے کر دیں۔ کبھی بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں۔ اب اگر اللہ نہ کرتا کہ وہ کل کوئی ثانیہ رونما ہو جاتا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں میں پاکستان میں آگے بھی کئی واقعات رونما ہوئے جس پہ لوگوں نے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا ویڈیوز بہت ساری ہمارے ملک میں ہوئی، تو اس میں ہمارے ملک کی بھی بدنامی ہے۔ دنیا کو ہم کیا تعصب دے رہے ہیں کہ یہ ہے ہی ساری قوم پاگل ہے، کہ بھئی عربی زبان لکھی ہوئی ہے، اس نے اللہ معاف کرے کون سی قرآن پاک کی جو ہے وہ گستاخی کی ہے، اور ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ نے اس بندے نے کوئی غلطی بھی نہیں کی ہوگی، جیسا کہ پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا تھا جس کے بعد کئی جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی کے جو ہے گھر وہ بھی نظر آتش کر دیے گئے۔ تو ہمیں ہمیشہ ہوش اور صبر سے استقامت کے ساتھ کام لینا چاہیے، اور اگر اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو کبھی بھی خدا را قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ ہم جو ہے وہ پوری جو ہماری زندگی کے غم اور پریشانی ہوتی ہیں ہم وہاں پر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج یہ ہتھے چڑھ گیا۔ وہ عورت اتنی ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی، اس کو دکان کے اندر جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ اے ایس پی صاحبہ وہاں پر نہ پہنچتی تو حالات جو ہے وہ کہاں پر جانے تھے، اور بہت بڑا جو ہے وہ ثانیہ جو ہے وہ رونما ہو جانا تھا ہمارے ملک میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، اس کے باوجود کہ اس عورت نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی گستاخی نہیں کی، اس نے تھانہ اچھرا میں جا کے اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ اس نے کہا کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میرے سسر حافظ قرآن ہیں اور میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن میں نے یہ عربک لباس پہنا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر جو ہے آپ تعصب جو ہے وہ غلط لے لیں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی گستاخانہ چیز ہے تو جو آپ کے سامنے آئے گی، جس کے بعد جو ہے وہ لوگ اس طرح میرے ساتھ جو ہے وہ رویہ اپنائیں گے۔ اس نے کہا میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں، لیکن اگر آپ کو لگا ہے، لوگوں نے تو یہاں تک اس کو کہہ دیا تھا کہ تم جو ہے وہ یہاں پہ فی الفور جو ہے وہ اپنے کپڑے اتارو، کوئی اس کو کہہ رہا تھا تم بیٹھو نا۔ ہم جو ہے مذہب کے نام کے اوپر ایک دم جو ہے وہ آگے آ جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا مذہب ہمیں کیا رہا ہے۔ ہمارے مذہب نے ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا کہا، ہم نے وہ نہیں پڑھی۔ ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے جھوٹ نہ بولیں، ہم نے وہ نہیں چھوڑا۔ ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، کسی کا دل نہ سایوں کے ساتھ اچھی رواداری کے ساتھ پیش آئیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، رزق حلال کمائیں۔ ہم نے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اگنور کی ہوئی ہیں، اور ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا شارٹ کٹ ماریں، ہمیں کوئی اس طرح کا واقعہ مل جائے تو ہم جو ہے کسی کو مار کے تو ہم جو جنت میں چلے جائیں، جو کہ سراسر۔ لہٰذا خدا را اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کی روک تھام کرنے میں علماء کرام جو ہیں ہمارے وہ آگے ہیں، اور وہ انتہائی اہم کردار ادا کریں اور عوام کو شعور دیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی اگر واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ واقعہ ہم نے قانون کو کبھی ہاتھ میں نہیں لینا۔ اب جو ان کو مارنے والے تھے، قانون کو ہاتھ میں لینے والے تھے، کیا ان کو اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ ایکشن نہیں لے گی؟ دیکھیں ایک سٹیٹ موجود ہے، آپ کا قانون موجود ہے، آپ اپنا فرض پورا کریں کہ اگر کوئی بندہ غلط ہے یا اس نے کچھ ایسا کیا ہے آپ کو لگ رہا ہے تو آپ اس کو پکڑیں، تو اس کو جو ہے وہ قانون کے حوالے کر دیں۔ اب قانون اس کو چھوڑ دے، وہ قانون کی ثواب دید ہے، جج اس کو چھوڑ دے، وہ جج صاحب کی ثواب دید ہے۔ آپ کا جو اخلاقی حق بنتا تھا کہ آپ نے کوئی برائی یا کوئی عیب دیکھا تو آپ نے اس کو قانون کے حوالے کر دیا، یہ آپ کا اخلاقی حق بنتا ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا خدا را اگر کوئی اس طرح کا واقعہ رونما ہو تو کبھی بھی قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ حالانکہ اس عورت نے باضابطہ طور کے اوپر معافی مانگی اور یہ اعلان کیا
کہ میرا ان چیزوں سے کسی سے تعلق نہیں ہے، میں نے تو جسٹ کپڑے پہنے تھے۔ وہ ہسبینڈ اور وائف جو ہے وہ بیچارے اچھرا بازار میں آئے، جب ان کی شاپنگ ختم ہو گئی تو وہ کھانے والی ایک جو ہے وہ دکان میں گئے جہاں پر یہ فاسٹ فوڈ وغیرہ ملتا ہے، تو وہاں پر جو ہے لوگ مشتعل ہو کے تو انہوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ عورت جو ہے وہ محفوظ رہی اور دکان کا جو ہے وہ شٹر ڈاؤن ہو گیا اور موقع کے اوپر پولیس پہنچی اور وہ اے ایس پی صاحبہ پہنچی۔ اگر یہ پولیس اور اے ایس پی صاحبہ قانون حرکت میں نہ آتا تو یقین کریں پوری دنیا میں ہمارا جو ایک نیا تماشا اور پنڈورا باکس کھل جانا تھا۔ ناظرین، ہمیشہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ مزید جو بھی تفصیلات ہیں موقع کے اوپر بھی ہم جا کے آپ کے ساتھ اس سے اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ دیجیے اسی افسوسناک واقعے کے ساتھ اپنے میزبان راجہ نصیر کو اجازت، دعا میں یاد رکھیں، نیکسٹ ٹائم دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔